بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حاشیہ پڑھ رہے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ أي لا تجادلوا كفار أهل الكتاب إذا اختلفتم معهم في الدين إلا بالتي هي أحسن لا بضرب ولا قتال، یعنی ضرب و قتال کے ساتھ نہیں بلکہ اچھے طریقے پر۔ وَكَانَ هَذَا قَبْلَ أَن يُفْرَضَ الْجِهَادِ، یہ جہاد کی فرضیت سے ماقبل ہے۔ ثم نسخ بالسیف، پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے آیت سیف سے۔ یہ آیت السیف کون سی آیت ہے؟ اگرچہ اس کی تعیین کے بارے میں اختلاف ہے لیکن اس پر اتفاق ہے کہ یہ سورہ توبہ میں ہے۔ یعنی سورہ توبہ میں جیسے فرمایا کہ 4 مہینے گزر جائیں تو پھر ان کو قتل کرو، بعض نے کہا یہ آیت السیف ہے، بعض نے کہا کہ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور بعض نے کہا کہ اہل کتاب کے متعلق آیت السیف سورہ توبہ کی وہ آیت ہے قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ۔ یہ آیت السیف ہے، جس کے بعد اب یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ جدال کرو، اب جدال نہیں کیا جائے گا بلکہ تلوار کی زبان میں گفتگو ہوگی۔ تو یہ ایک رائے ہے، اگرچہ یہ رائے ضعیف ہے، واللہ اعلم۔ الا الذین ظلموا ای ظلموکم، اب ظلم کی صورت کیا بیان کی؟ وصرحوا بإذایۃ نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی صراحتاً کی انہوں نے، وہ ظالم ہیں۔ وقیل معنی الآیہ، اور یہ بھی کہا گیا کہ آیت کا معنی اس طریقے پر ہوگا کہ لا تجادلوا من اسلم من اہل الکتاب فیما حدثوکم به من الاخبار الا بالتي هي احسن، کہہ رہے ہیں کہ جو اہل کتاب تمہیں خبریں وغیرہ بتاتے ہیں نا اپنے اس کی، تو اس میں ان سے مجادلہ نہ کیا کرو مگر بہترین طریقے پر، اور وہ آگے جیسے بہترین طریقہ بتا بھی دیا جائے گا کہ تصدیق بھی نہ کرو لیکن تکذیب بھی نہ کرو، اور یہ کہتے رہو کہ آمنا بالذی انزل الینا۔ تو جب وہ اسرائیلی روایات ہمیں بیان کریں گے تو جدال باللتی ہی احسن میں یہ بھی داخل ہے نا کہ ہم کہیں لا نکذبکم، لیکن ساتھ کیا کہیں گے؟ لا نصدقکم، تصدیق بھی نہیں کرتے اگر ہماری جو وحی ہے وہ ان اخبار میں خاموش ہے۔ فرمایا وَمَعْنَا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر ہم یہ والا مراد لیں تو پھر مراد یہ ہوگا عَلَى هَذَا مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ عَلَى كُفْرِهِ، تو پھر یہ ہوگا کہ مطلب یہ عجیب سا معنی ہے کہ بنی اسرائیل میں جو لوگ مسلمان ہو جائیں اور وہ آ کر تمہیں خبریں بتائیں، کعب احبار والے اور وہاب ابن منبہ، تو ان سے جھگڑا نہیں کرنا مگر اچھے طریقے پر۔
اور ظالم کون ہے؟ جو مسلمان ہو ہی نہ. تو یہ ظاہری بات ہے ضعیف ہے. یعنی جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو اس وقت اصل میں یہ پیش نظر نہیں ہے کہ اہل کتاب میں بہت سے لوگ مسلمان ہو کر وہ اپنی خبریں دے رہے ہیں، تو وہ تو پیش نظر ہے ہی نہیں نا. ابھی تو کعب احبار کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، وہاں ابن منبہ کا بھی وجود نہیں ہے، عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے. ابھی یہ آیات مکہ میں نازل ہو رہی ہیں. لہذا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، تو اہل کتاب سے مراد جو اہل کتاب اپنے دین پر باقی ہے وہی مراد ہونے چاہیے. لہذا فرماتے ہیں وَالْمَعْنَى الْأَوَّلُ أَظْهَرُ، جو پہلا معنی ہے وہی زیادہ قرین قیاس ہے. اس کے بعد فرمایا وَقُولُوا آمَنَّا هَذَا وَمَا بَعْدَهُ يَقْتَضِي مُوَاعَدَةً وَمُسَالَمَةً. یعنی جو پورا جملہ ہے نا کہ آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، یہ تو تقاضا کر رہا ہے کہ ان سے جیسے عہد و پیمان ہو جائے، ان سے امن میں انسان چلا جائے. تو یہ تو منسوخ ہے نا پھر، وہی منسوخۃ بالسیف. وہی بات یہ جو قولوا آمنا ہے یہ نہیں ہے کہ اس میں محض قول کی بات ہے، یہ قول تو منسوخ نہیں ہوا. یہ بات تو فی نفسی حقیقت ہے، قول نسخ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو خبر ہے. آمنا بالذی تو منسوخ کیا ہوا؟ اس میں جو اقتضاء ہے معاہدہ اور مسالمہ کا وہ امر منسوخ ہو گیا. یعنی اس آیت میں جو اشارہ ہے کہ ان سے لڑائی جھگڑا کرنے کی بجائے ان سے حالت امن میں رہو، یہ شے منسوخ ہے آیت السیف کے ساتھ. بات واضح. بہرحال یہ رائے جیسے عرض کیا کہ ضعیف ہے. وہی منسوخۃ بالسیف ویقتضی ایضا. ایک اور کہتے ہیں اس آیت میں ایک اور اقتضا بھی ہے، وہ ہے الاعراض عن مکالمتہم، کہ ان سے بات چیت کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، تھوڑا بہت جدال کرو اچھے طریقے پر اور پھر یہ کہہ کر جدائی اختیار کرو. تو یہ کلمہ جو ہے وہ کلمہ جدائی بھی ہے، اعراض. قولوا آمنا بالذی انزل الینا وما انزل وإلہنا وإلہکم واحد. وفي الحديث لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم فإن كان باطلا لم تصدقوهم وإن كان حقا لم تكذبوهم. بات ہے. تو یہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب تم یہ کہو گے کہ ہم نہ تصدیق کرتے ہیں، جب ہم نے نہ تصدیق کی نہ تکذیب کی اور یہ جملہ کہا تو اگر باطل ہوا تو ہم نے تصدیق نہیں کی اور اگر سچ ہوا تو ہم نے تکذیب نہیں کی. اور جی ہے آخری دور میں، لیکن مدنی زمانے کے آخری دور میں نہیں، مکی. پہلے وہ اس کا تھوڑا سا اس طرح سے نہیں ہوتا کہ تیاری کے وہاں جا کے اہل کتاب بھی ہوں گے اور آپ اس طرح سے. وہ بالکل درست ہے، لیکن وہ ہم جس رائے کو ضعیف کہہ رہے تھے وہ یہ تھی کہ اس میں اہل کتاب سے مراد مسلمان اہل کتاب نہیں ہے. وہ انہوں نے ایک رائے یہ ذکر کی ہے کہ وقیل معنی الآیہ لا تجادلوا من اسلم من اہل الکتاب. تو من اسلم من اہل الکتاب اپنے ساتھ پورا ایک روایت اور پوری ایک ثقافت اور ایک تراث لے کر آئیں گے نا، تو وہ نقل بھی کریں گے اور کرتے بھی تھے. خاص طور پہ تابعین کے زمانے میں جو تابعین حضرات تھے وہ یہ کام کیا کرتے تھے. تو ہم ان سے کیا کریں؟ ان کو روک دیں یا انہیں برا بھلا کہیں یا ہم کہیں کہ ٹھیک ہے کہ روایت نقل کر دیا کرو بغیر تصدیق اور بغیر تکذیب کے. اللہ عنہ. فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ. یہ کذالک میں جو تشبیہ ہے وہ کہا کہ جیسے اہل کتاب کا ذکر ہوا نا، تو اہل کتاب کو جب اہل کتاب کہا تو ان پر ایک کتاب نازل ہوئی ہے، تو اس کی طرف تشبیہ ہے کہ جس طرح ہم نے اہل کتاب پر کتاب اتاری ہے اسی طرح آپ پر بھی اتاری. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ. اور پھر کہا کہ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. بس وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. ابھی اس کا معنی عرض کرتا ہوں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ. اور ان میں سے بھی مَن يُؤْمِنُ بِهِ، ایسے بھی ہیں جو ان پر ایمان رکھتے ہیں. دیکھیں اس میں دو معنی لیے گئے، مشہور دو سے زیادہ لیے گئے. مشہور معنی یہ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب سے مراد ہے اہل کتاب اور ہؤلاء سے مراد ہے مشرکین مکہ. یہ پہلی رائے ہے جو اکثر علماء نے بیان کی کہ بھئی جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ عام بول کر خاص ہے. اگر آپ یہ تفسیر لیں گے تو جیسے قرآن مجید کے اسالیب میں علماء علوم قرآن بیان کرتے ہیں کہ لفظ عام ہوتا ہے، مراد خاص ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. تو جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگ ایک ایک بندے تھے سب کو، ان الناس، تو لفظ بولا جمع کا اور مراد کیا لی گئی؟ واحد کی. بات واضح.
تو جب ہم کہیں گے فالذین آتیناہم الکتاب، تو وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی، تو اس آیت کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ سب کے سب ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ یہ خلاف واقعہ ہے۔ تو خلاف واقعہ ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے فالذین آتیناہم الکتاب وہم ادوا حقہ وحملوہ کما یجب ان یحملوا الکتاب، وہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہم پھر اس میں تخصیص کر لیں گے کہ آتیناہم الکتاب سے مراد کتاب کے سچے حاملین ہیں، کتاب کے سچے حاملین۔ اور ہاؤلا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ مشرکین مکہ، یعنی ومن اہل الکتاب من یؤمن ومن ہؤلاء من یؤمن۔ دوسری مراد یہ لی گئی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ، آتینا فعل ماضی، یعنی کچھ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب میں سے حاضر ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے ہؤلاء، ٹھیک ہے۔ اور آتیناہم الکتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو ما قبل گزر چکے ہیں۔ اچھا، جو لوگ ما قبل گزر چکے اہل کتاب میں سے، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے۔ سمجھا جی؟ کیسے ایمان رکھتے تھے؟ اس لیے کہ وہ تصدیق کرتے تھے کہ بھئی ایک نبی مبعوث ہوں گے، وہ تورات اور انجیل میں ان کا نام بھی درج ہے، پیشن گوئیاں بھی ہیں، تو وہ ایمان رکھتے تھے۔ ہاں، جو اس زمانے میں موجود ہیں ان میں کچھ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ تو فالذین آتیناہم الکتاب فی الماضی ای الذین مضوا قبل بعثة النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانوا حاملین الکتاب هم كانوا يؤمنون به كيف كانوا يؤمنون به أي يؤمنون بصفته وخبره ونبئه الذي ورد في التوراة والإنجيل۔ اور ومن هؤلاء أي ومن هؤلاء الأهل الكتاب المعاصرين منهم من يؤمن به۔ تیسری رائے یہ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب سے مراد، امام رازی نے نقل کی کہ الذین آتیناہم الکتاب سے مراد ہے انبیاء علیہم السلام، سارے کے سارے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں جن کو کتاب دی گئی اصلاً وہی ہیں۔ آتیناہم الکتاب ہم الانبیاء علیہم السلام، اور ومن ہؤلاء سے مراد اہل کتاب بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں۔ یعنی آتیناہم الکتاب، انبیاء علیہم السلام کل کے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن ہؤلاء ای من ہؤلاء من ورثوا الانبیاء سواء كانوا وارثین لابراہیم علیہ السلام او كانوا وارثین لموسیٰ وعیسیٰ منہم من یؤمن ومنہم من یکفر۔ تو اس صورت میں الذین آتیناہم الکتاب اپنے عموم پر ہوگا اس تفسیر میں بھی، اور اس سے ماقبل تفسیر میں بھی الذین آتیناہم الکتاب اپنے عموم پر ہوگا۔ اس سے ماقبل تفسیر جو پہلی تھی اس میں الذین آتیناہم الکتاب جو ہے وہ مخصوص ہوگی۔ بات واضح ہے؟ ہاں، اصل میں اس رائے میں ذوف یہ ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا جیسے اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق۔ تو الذین آتیناہم الکتاب سے مراد نبی کے واسطے جس تک بھی کتاب پہنچی اور وہ ایمان لے آیا، وہ من الذین اوتوا الکتاب، جس طرح من الذین اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب بھی قرآن مجید میں جا بجا ہے۔ تو اس رائے کے اندر یہ ہے کہ قرآن مجید کے اسلوب کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آتینا میں اہل کتاب مراد ہوتے ہیں وہ لوگ بھی کہ جو انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں۔ تو یہاں اس رائے میں جیسے آتیناہم الکتاب میں خاص کر لیا انبیاء علیہ السلام، شاید اس رائے میں ذوف پیدا ہو۔ یہاں پہ انبیاء مراد کیا ہے وہاں؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، وہ تو واضح ہو گیا نا، یعنی جیسے ما کان، سیاق سے پتہ چل رہا ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول هو، ابھی وہ جمع کے صیغے میں بھی بات نہیں ہو رہی، ثم یقول کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ اسی طرح جیسے اوتو الکتاب کا صیغہ تو قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے۔ اب اس میں غور کرنا چاہیے اوتو اور آتینا میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا محسوس ہوتا ہے واللہ عالم، اگر قرآن کے سیاق میں دیکھیں کہ آتینا جیسے کئی دفعہ مدح کے سیاق میں بھی آ جاتا ہے، اوتو اصل میں جیسے مزمل، جیسے ان کو دی گئی تھی کتاب۔ تو اب جیسے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس میں مذمت نہیں ہے، اصل میں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، یعنی اصلاً وہ لوگ جن کو صحیح معنی میں حاملین کتاب ہیں وہ تو پہچانتے ہیں، تو عبداللہ ابن السلام ہیں اور بھی کچھ حضرات کا ذکر پہچانتے تھے، پہچان لیا۔ اسی طرح نجاشی ہیں اور نصارہ میں سے کثیر لوگ ہیں الذین، انہوں نے پہچان لیا اور ایمان بھی لیا، لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق چھپاتے ہیں، واللہ اعلم۔
تو فرمایا کہ فالذین آتیناہم، اس میں بھی انہوں نے کچھ آراء شاید ابھی ذکر کریں گے. فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ ومن ہؤلاء من یؤمن بہ، اور ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا، جحود کہتے ہیں الکفر بعد المعرفہ، معرفت کے بعد کفر جحود ہے. جحد یجحد جحودا. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، أي ما يجحد بآياتنا أي لا يكذب بآياتنا إلا من ستر الحق. یعنی یہاں کافر جیسے اپنے لغوی معنی میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی من عرف ثم ستر، کیونکہ کافر کس کو کہتے ہیں؟ ساتر کو. کافر ساتر کو کہتے ہیں، یعنی کسان کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ ہوا یلقی البذرة في الأرض، أي يستر البذرة في الأرض في ظلمات الأرض. فالكفر هو الستر. ستر ماذا؟ ستر المعرفہ، جو دل میں معرفت پیدا ہوتی ہے نبی کی، اس کو جیسے چھپا لینا. آج کل کا جو تصور ہے اس طرح کی آیات کے نتیجے میں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو حقیقی کفر ہے وہ کفر جحود ہوتا ہے، یعنی جس میں نبی حجت تمام کرتے ہیں. لہذا آج کل کے کافروں کو کافر نہ کہا جائے، ان کو کیا کہا جائے؟ غیر مسلم. ٹھیک، اس میں گنجائش ہو سکتی ہے اسرائیل میں، اگر غیر مسلم کہنے کا مقصد غیر مسلموں کے ساتھ جو احکام کفر متعلق ہے ان کو منسوخ قرار دینا نہ ہو، پھر ہو سکتی ہے بات. اس میں بہت، کیونکہ قرآن مجید میں کافر کہہ کر خطاب شاید دو جگہ ہی کیا گیا ہے. کافر کہہ کر خطاب، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون. اس کے سوا اللہ عالم کسی کے ذہن میں تو بتایا کہ کہیں کافر کہہ کر خطاب کیا گیا ہو کفار سے، کہ یا کفار، اس طرح تو خطاب نہیں ہوتا. انہیں بتایا گیا ہے کہ تم کفر کر رہے ہو، تم جحود کر رہے ہو، تمہارے سامنے بات واضح ہو چکی ہے. تو علامہ یوسف القرضاوی جو تھے علیہ الرحمہ، ان کا بھی یہی خیال تھا، ان کا بھی یہی خیال تھا کہ غیر مسلم کہنا چاہیے. لیکن جو اکثر علماء ہیں جو روایت پہ کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی وجہ سے نا وہ کفر اور اسلام کے جو تصورات ہیں ان میں بھی ایک سیولہ پیدا ہو، وہ بھی جیسے آہستہ آہستہ اوجل ہوتے چلے جائیں گے. تو کفر کا لفظ زندہ رہنا چاہیے، یہ بھی اہم بات ہے. ہاں، وہ فقہی احکام معطل نہیں کر رہے ہیں، لیکن جیسے غامدی صاحب وغیرہ ہیں وہ تو یہ اپنے پورا ایک فلسفہ رکھتے ہیں جس کے تحت پھر فقہی احکام بھی ان کے ساتھ متعلق نہیں رہتے. اصل مسئلہ یہ ہے، غامدی صاحب کے ہاں تو نہیں رہتے نا. مثال کے طور پہ جزیہ ہے، طلاق ہے، وہ طلاق نہیں، نکاح کے معاملات ہے، فلاں فلاں، وہ سب جہاد قتال کے، وہ سب ان کفار کے سامنے جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کی تھی. تو وہ فلسفہ اتمام حجت بھی ہے نا ادھر، تو اس کے تحت بہت سے احکام منسوخ ہو جاتے ہیں، یہ ختم ہو جاتے ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ تھے بس. تو وہ مسئلہ ہے، یا استغفار نہیں کر سکتے، یا جنازہ نہیں پڑھ سکتے، وغیرہ وغیرہ. کیٹیگری میں ڈال کے کیا کرنا ہے؟ اہل بدعت میں، اہل بدعت میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ أي كما أنزلنا الكتاب على من قبلك أنزلناه عليك. ٹھیک ہے. فالذین آتیناہم الکتاب، یعنی عبد اللہ بن سلام، وأمثاله ممن أسلم من اليهود والنصارى ومن هؤلاء من يؤمن به. الآية أراد بالذين أوتوا الكتاب أراد بالذين أوتوا الكتاب أهل التوراة والإنجيل، وأراد بقوله ومن هؤلاء من يؤمن به كفار قريش. ٹھیک ہے، کوئی جو مشہور ہے وہ ذکر کی. وقیل أراد بالذين أوتوا الكتاب المتقدمين من أهل التوراة والإنجيل، وأراد بهؤلاء المعاصرين لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم منہم کعبد اللہ ابن السلام. تو تیسری رائے انہوں نے نقل نہیں کی جو امام راضی نے نقل کی، دو رائے نقل کرتے ہیں. اس کی تعین تھوڑی پیچھے سے بھی ہوئی ہے نا، کذالک انزلنا الیک الکتاب، فالذین آتیناہم الکتاب، تو وہ جیسے
ہاں نہیں وہ تو ہے، لیکن اس میں بھی ہوگا نا کہ یہ تو کتاب اب نازل ہوئی ہے، اور جن کو پہلے دی گئی تھی تو وہ اہل کتاب جن کو پہلے دی گئی. مطلب جیسے آپ کو دی گئی آپ نبی ہیں تو آپ سے پہلے بھی جن کو دی گئی جن نبیوں ہاں مطلب اصل میں جیسے ہے نا اللہ تعالیٰ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، جیسے وہ پورے کا پورا گروہ ہی پھر اوتوا الکتاب میں شمار ہو جاتا ہے. یعنی جیسے اصل میں تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کتاب دی ہے نا، اس سے پہلے ایک اور گروہ کو بھی دی گئی تھی، یعنی اصل میں اشارہ اس کی طرف ہے. لیکن اب وہ کتاب جو دی گئی تھی جس کے وہ حامل اس وقت معاصر موجود ہیں، لیکن وہ کتاب اس وقت نازل نہیں ہوئی، وہ کتاب تو ماضی میں دی گئی تھی. فالذین آتیناہم الکتاب اللہ اعلم. اس کے بعد فرمایا کہ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ من قبلہ ہی کی ضمیر قرآن کی طرف جاری ہے، یعنی قرآن کے نزول سے پہلے آپ کوئی کتاب من عموم کے لیے ما نافیہ کے بعد آیا، کسی قسم کی کوئی کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے. اور فرمایا وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، خط یخط خطا، خط سے مراد ہے لائن لگانا، یعنی بنیادی طور پر خط یخط خطا یعنی لکھنا مراد ہوتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا خط فلاں کا. تو فلان یخط ای فلان یکتب الخطوط وهذه الخطوط تکون الحروف، یعنی ان دی اینڈ خطوط ہی سے حروف بنیں گے نا، اور حروف سے کیا بنیں گے؟ الفاظ بنیں گے. تو تخطه بیمینک، آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ نہیں لکھتے تھے. اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ بائیں ہاتھ سے لکھا کرتے تھے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ لکھنا دائیں ہاتھ سے ہی ہوتا ہے، یعنی غالب یہی ہے. دوسرا یہ کہ ولا تخطه کے بعد بیمینک لگانا اصل میں تاکید کے لیے ہے اور رفع مجاز کے لیے. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ، کوئی اڑنے والا پرندہ نہیں ہے جو اڑتا ہو اپنے پروں کے ساتھ. تو اڑتے تو پروں کے ساتھ ہے، لیکن جب آپ بولتے ہیں طار یطیرو تو طار یطیرو میں احتمال مجاز بھی ہوتا ہے. لیکن اب کہیں فلان طار بجناحیہ آپ نے کہا، تو اب اس سے مراد یہی ہے کہ اس کے کوئی دو پر بھی ہیں. تو اب وہ آج کل کے زمانے میں ہو سکتا ہے جہاز مراد لے لیا جائے یا پرندہ، لیکن حقیقی معنی میں دو پر بھی ہونا چاہیے. تو یہاں بھی اسی طرح ولا تخطہ سے مراد تخطہ کے اندر مجازی معنی بھی ہو سکتا ہے. یعنی مجازی معنی کیا ہو سکتا ہے؟ املا کروانا، یعنی خط یخط فلان یخط ای یملی علی احد وهو یخط. تو ہم نے سبب بول کر مراد لے لیا، یعنی جو حقیقی سبب ہے وہ بولا، اور مسبب مراد بلکہ کیا ہو، یعنی ہم نے خط بولا، خط جو اصلاً سبب ہے اس کا کتابت کا، تو ہم نے خط بول کر کتابت مراد لے لی ہے. یعنی ولا تخط، لیکن کتابت میں جو یا آپ کہیں کہ حقیقی سبب بول کر واسطہ مراد لے لیا. ولا تخطه بیمینک لان الاملاء هو سبب الکتابہ یا واسطۃ الکتابہ. تو ہم نے کہا تخط یخطه ای یملی علی احد یخطه، یہ احتمال تھا نا. لیکن جب کہا ولا تخطه بیمینک، آپ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے، اس کا مطلب ہے ما كنت تكتب، ما كنت تكتب. تکتب سے عام ہو گیا تخطو. ہاں ظاہر بات، ہاں یعنی جیسے اس میں بالکلیہ جیسے علم کی نفی ہے، یعنی کتابت کے علم کی. تتلو میں بھی جیسے تقرا اگر کہا جاتا تو وہ جیسے اصل میں اس میں بعض علماء نے کہا کہ جو قرأ یقرأ ہے نا وہ مطلق قرأت کے لیے آ جاتا ہے، اور تلا یتلو جیسے کتب آسمانیہ کے لیے آتا ہے. یعنی جب آپ کہتے ہیں فلان، مطلب آپ یہ تو کہیں گے یقرأ الروایت یقرأ الشعر یقرأ یتلو الشعر، حتیٰ کہ عرب بھی جو ہے وہ یتلو جیسے مقدس ہے کہ پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں. تو اب اس میں جیسے ایک اشارہ تو یہ تھا نا کہ کیف عرفت کل هذه المضامین، یعنی جیسے کیسے آپ کو یہ سب معلوم ہو گیا. هل كنت تتلو من قبله من کتاب، یہ بھی نہیں ہے. اور یہ کہ آپ خود اتنے صاحب علم ہوں کہ آپ جو ہیں وہ یہ علوم خود بیان کریں، تو کہتا آپ تو لکھتے بھی نہیں. ولا تخطه بیمینک، تو گویا نہ علم کا مصدر آپ کی ذات ہے، نہ علم کا مصدر آپ کی ذات سے باہر دنیاوی اسباب ہے، بلکہ علم کا مصدر جیسے وہی ہے. اسی لیے لیکن یہ بھی سب اصل میں اگر ایسا ہوتا تب بھی یہ قرآن کی حقانیت کے خلاف کوئی دلیل نہ ہوتی. اسی لیے آگے فرمائے اذن لارتاب المبطلون، یعنی یہ نہیں کہا کہ اذن ای اذا كنت تتلو من قبله من کتاب وتخطه بیمینک ارتاب المبطلون.
المبطلون ربما يرتابون اما المحقون فلا يرتابون فيه ابدا. لیکن کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ تو نہیں ہے کہ قرآن مجید پڑھا لکھا شخص تو لا سکتا ہے، نعوذ باللہ جس نے خط لکھنا نہیں سیکھ وہ نہیں لا سکتا. یہ تو ہمارا دعویٰ ہی نہیں. ہمارا دعویٰ یہ کہ کوئی بھی نہیں لا سکتا. تحدی تو جن و انس سب پر واقع ہوئی ہے نا، جو چیلنج ہے. تو لہٰذا اس میں اگر بالفرض آپ ایسا کرتے ہوتے تب بھی قرآن مجید کی حقانیت پہ کوئی حرف نہ آتا. لیکن کہنے والے بہت باتیں بناتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیاوی جو علم خطوط ہے اس کا علم نہیں دیا تاکہ قرآن مجید کے اعجاز پر مزید تاکید ہو جائے. ہاں ہے تو یہی کہ نہیں آپ نے وہاں بھی جیسے مطلب آپ نے لکھوائی ہیں چیزیں، معاہدہ بھی لکھوایا صلح حدیبیہ کے موقع پہ، پھر آپ فتح مکہ یا حج کے موقع پہ ایک صاحب آپ کھڑے تقریر فرما رہے تھے، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، ان کا نام تھا ابو شاہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے تو لکھ کے دیں یہ ساری باتیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، ایک فلاں صاحب کے لیے لکھ دو. پھر آپ نے خطوط بھی بھجوائے ہیں، سب کچھ کیا ہے لکھ کے، اور آپ نے کتابت سیکھنے اور اس کا حکم بھی دیا. جیسے بدر کے جو ہیں ان کو ان کے فدیے میں یہ بات بھی رکھ دی. اور پھر آپ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بھی دیا کہ عبرانی زبان بھی سیکھیں اور مجھے ان کے اوپر اعتماد ہے. وہ ساری باتیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت نہیں تھی، کیونکہ حاجت جو ہوتی ہے وہ علوم سیکھنے کے لیے ہوتی ہے. واللہ عالم ایسے ہی بتاتے ہیں علماء. ہاں ظاہری بات ہے، شرف نقص آپ کے لیے شرف اس لیے کہ آپ خود مصدر علوم ہیں. ظاہری بات ہے ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا قید العلم بالکتابہ. لیکن العلم بالکتابہ سے مراد یہ ہے کہ العلم الذي يصدر مني وهو القرآن والسنة قیدوه بالکتابۃ انتم محتاجون الى الکتابۃ. اما مثال کے طور پہ بلا تشبیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں لکھتے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پڑھتے ہیں، مطلب بلا تشبیہ. ہاں مطلب یہ نہیں میں ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ مستحقی کہ اللہ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اس طرح کی کوئی جملہ نہیں بول سکتے. لیکن نہ اللہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں. سمجھ آئی؟ کیا کہیں کیا مطلب نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں. اللہ کے لیے تو نقص ہے، لکھنا پڑھنا تو علم میں اضافے کے لیے ہوتا ہے. کیا مطلب جو اپنے علوم میں کامل ہو اس کے ہاں لکھنے پڑھنے کا کیا تصور؟ اس بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الخلق ہے. عالم الخلق سے مراد ہے کہ ایک بشر کو جتنے علوم دیے جا سکتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ دے دیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ کے لیے لکھنا پڑھنا اس لیے نقص ہے کہ گویا آپ نے اپنے علوم میں اضافہ کرنا ہے کچھ کتابیں پڑھ کے اور یہ کر کے اس طرح ہم کرتے ہیں. تو یہ تو نقص ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ معلم ہیں. انما بعثت معلما وہ لم یبعث متعلما نحن متعلمون. تو ہم پہلے تعلم حاصل کرتے ہیں پھر معلم بنتے ہیں. آپ حضرت تو بھیجے ہی معلم بنا کے گئے، تو آپ کو تو علوم وہاں سے دیے جائیں گے. اس لیے آپ نے کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کیا. نہیں ایسا نہیں، یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، خاص طور پہ آخری رسول کی شان ہے الرسول النبی الامی. امی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ غیر یہود میں سے ہوں گے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. فالمکتوب عندهم في التوراة والإنجيل أنه النبي الأمي بمعنى أنه سيبعث في غير اليهود، وأنه يكون أميا بمعنى إن الله سبحانه وتعالى يلقي كلامه في فمه، جیسے کہ روایات میں آیا تورات وغیرہ. آپ سیکھیں گے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی تورات دے دی گئی. آپ دیکھیں تو لکھی ہوئی تورات میں جیسے کلام منہ میں نہیں ڈالا گیا، جیسے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے اٹھاؤں گا تو ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. تمہیں تو کلام لکھا ہو گیا. تو اب لکھے ہوئے کلام کا مطلب حضرت موسیٰ بھی پڑھیں گے اسے اور ان کے دوسرے جو متبعین ہیں وہ بھی اس کو پڑھیں گے. تو اسی طرح جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ میں بھی کوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملانے کی وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ شاید وہ بھی صحف ابراہیم بھی کوئی لکھی ہوئی شکل میں ہے جو دیے گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھی ہوئی شکل میں کوئی شے نہیں دی گئی، آپ پر وحی نازل ہوئی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ما من نبی الا وقد اوتی ما من الآیات ما مثله آمن علیہ البشر وانما اوتیته الوحی.
وہی تو باقیوں کو بھی دی گئی تھی، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے خاص کیا دیا گیا، انما اوتیتہ وحی فانا ارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن میری سب سے زیادہ پیروی ہوگی، اس لیے کہ مجھے بطور معجزہ ہی وحی دی گئی ہے، باقیوں کو بطور معجزہ وحی نہیں دی گئی تھی۔ باقی انبیاء علیہ السلام کو ان کے معجزات اور ہوتے تھے، وحی الگ ہے معجزے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں معجزے اور وحی کو جمع کیا گیا، اسی لیے آپ کے معجزے میں استمرار ہے، باقی انبیاء علیہ السلام کے معاجز میں استمرار نہیں ہے۔ اسی بنا پر آپ کی پیروی سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ آپ کے معجزے کا مشاہدہ ہر زمانے میں کیا جا سکتا ہے، باقی انبیاء علیہ السلام کے معاجز کا مشاہدہ ہر زمانے میں ممکن نہیں ہے، وہ صرف خبر سے ہمیں معلوم ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہے وہ ہم مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ سب کو مشاہدہ ہو جائے، کر سکتے ہیں، بات ممکن ہے۔ ایک شیعہ عالم کو سن رہا تھا، جی تو وہ حدیث قرطاس کے بارے میں بول رہے تھے، تو اس نے کہا جی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم مانگا تو دے دیتے، آپ کے علم کے مطابق تو وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ کو کیا اعتراض؟ یہ اس کی میں بات ظاہر بات ہے کہ ٹی وی میں بیٹھ کے اس طرح کی فضول باتیں کی جا سکتی ہیں، مطلب سر پیر تو نہیں، مطلب قلم کے تاج منگوانے کا مطلب قطعاً یہ تو نہیں ہے کہ آپ نہیں لکھنا تھا، لکھوا دیتے، یعنی لکھو، میں کچھ کہہ رہا ہوں، مطلب اس میں مطلب اس سے اس طرح کے پھر مزید استدلالات کرنا کہ وہ اچھا دے دیتے تو آپ کے خیال میں تو وہ مطلب کیسے فضول سی بات ہے، مطلب یہ مطلب آپ سمجھیں کہ یہ اس طرح کی باتیں احمقی کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے لوگ بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، بڑی دلیل دے دی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اس میں تو کوئی دلیل نہیں۔ نہیں وہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو وحی دی جاتی تھی، وحی کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن وحی کو بطور معجزہ پیش نہیں کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو ہے وہ عصا ہے جیسے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو ہے وہ ہے ان کے جو معجزے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصی معجزے دیے گئے ہیں، اس میں سے کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کے جو ہمیشہ کے لیے ہے اور جس نے مشرکین مکہ کو بھی عاجز کر دیا اور اس زمانے کے تمام انسانوں کو، وہ ہمارے سامنے اللہ کے فضل سے موجود ہے، یعنی قرآن مجید۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ نہیں بنا سکیں گے وہی اس طرح کی، تو جو گھڑی گئی تو پھر اس پہ کیا یعنی ابھی یہ لوگ جواب دیتے ہیں؟ یعنی کہ جنہوں نے گھڑ لیا، جنہوں نے یعنی اموی دور میں یا بعد میں آنے والے ادوار میں، مطلب اس میں جیسے ایسے ہی جواب ہوگا نا کہ کوئی کسی فن کا ماہر ہو، جیسے آپ اس زمانے میں فرض کر لیں کہ کوئی مثلاً کمپیوٹر سائنس کے 2 آدمی بیٹھے ہیں، اس کو مثال دے دیتے ہیں، یعنی اس فن کا کوئی بہت بڑا آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہے، اور کیونکہ یہ اس فن کو جانتے ہیں، اب میں اچانک یہاں بیٹھ کے دعویٰ کروں کہ میں بھی اس فن کا بہت بڑا آدمی ہوں، ٹھیک، تو اور میں اپنے خیال میں کچھ ایک چھوٹی موٹی کوئی لینگویج سیکھ کے جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر بھی بنا کے دیکھو، یہ اس جیسا کسی نے جو بھی فن کو جانتا ہوگا، یہ 2 حضرات بنتے ہیں، وہ کہیں گے پاگل، یعنی بالکل ہی گھوما ہوا دماغ، یعنی ہنسیں گے نا اس کے اوپر کہ بھائی کس قسم کی یہ باتیں کر رہا ہے۔ اسی طرح ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے اپنے خیال میں، وہ ازحو کا بنے ہیں۔ ازحو کا بننے سے مراد یہ کہ کسی صاحب علم نے اور صاحب فن نے جو جانتا تھا، کسی نے ان کی تائید نہیں کی کہ یہ واقعہ انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اسی طرح معلوم ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی جو کوئی جادوگری کا بتائے کہ میں جادوگر نہیں ہوں، میرے پاس کچھ ایسا ہے، یا میں جادوگری کا بہت بڑا فن جانتا ہوں، تو اس میں تعین تو پھر وہ جادوگری آگے کریں گے نا، اہل فن ہی کریں گے۔ عام لوگوں کو تو میں بیوقوف بنا دوں گا، ہو سکتا ہے میں کوئی کرتب دکھاؤں، سب کہیں گے دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے، تو وہ جو اہل فن ہوں گے وہ آتے ہی دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ یہ تو بالکل بگنر ہے اپنے فن میں، اس کو تو کچھ نہیں پتہ۔ ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے ابھی چل رہا ہے، آپ دیکھیں کہ یوٹیوب کی ایک دنیا ہے، اس پہ بولنے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں، بولے چلے جا رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ جو اصحاب علم ہوں ان کو دیکھ کے کہیں کہ یہ تو بالکل الف نام کی بے نہیں جانتے، لیکن لوگوں کو انہوں نے اپنے ارد گرد خوب جمع کیا ہوا ہے، جھمگٹا بنایا ہوا ہے، اس طرح ہوا ہے۔ یعنی اسی لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحیح فن، ان میں سے کسی نے چیلنج کا جواب نہیں دیا، آگے پیچھے لوگوں نے الٹے سے مسلمہ کذاب اور بعد میں آنے والے جو ابن المقفع اور فلاں اس طرح کے لوگ جو ہیں، انہوں نے اپنے خیال میں ابن الراوندی اور جو بعد کے ملحدین ہیں جو 200 300 400 سال بعد آنا ہے، وہ اپنے خیال میں کوشش کرنے کو
ہاں بالکل وہ جیسے ان کے ساتھ ایسا ہوا، حالانکہ وہ شاعر بہت اچھا ہوتا ہاں بالکل خود آپ سیرت میں پڑھتے ہیں کچھ بڑے بڑے شعراء ہیں اور انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو روکا جا رہا ہے کہ بھئی انیس بھی شاید سیدنا ابو ذر غفاری کے بھائی سیدنا انیس جو تھے اور اس طرح اور لوگ بھی جو خود بڑے شعراء تھے ان کو روکا گیا کہ بات نہ سننا. یہ انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو شاعر ہوں بہت بڑا تو سن لیتا ہوں، سنا بھائی مان لیں. اور خود اہل فن کی اس زمانے میں اہل مکہ کی گواہیاں کتنی موجود ہیں کہ لیس بھی شعر نحن عرفنا رجزہ پتہ نہیں کیا کیا اور یہ شعر نہیں ہے اور یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو اہل فن اگر مان لیں تو بس یہ کافی ہوتا ہے. باقی لوگ پوری دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ یعنی آپ کہیں کہ اچھا پھر اہل فن مان لیں گے تو باقی تو اہل فن پر اعتماد کریں تو یہی تو ہوتا ہے فن میں. یعنی آپ دیکھیں کوئی بھی فن ہے چاہے وہ طب ہی کا کیوں نہ ہو چاہے وہ ہندسہ ہی کیوں نہ ہو، اس میں کیا ہے؟ کیا سب لوگ یا اہل فن اگر کسی پر متفق ہو جائیں کہ یہ بڑا آدمی ہو تو ماننا پڑتا ہے اس کو بڑا آدمی. اسی طرح یہاں بھی ہوتا. اللہ اعلم. یہ تحدید کی گئی اور اس میں جو کہا گیا کہ اس پر پھر گواہیاں لے آؤ، اس بات کا کیا مطلب؟ یعنی گواہیوں سے مراد اصل میں صرف گواہیاں نہیں ہیں. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. ہاں شہداء سے مراد اکثر علماء نے تو ناصر لیا ہے. یعنی اصل میں مراد یہ ہے کہ کیا ہے وہاں آیت کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. وہاں صرف گواہی مراد نہیں، یعنی ادعوا نصراءکم ناصریکم من دون اللہ، جو آ کر تمہاری مدد کریں. لأن الذی یشہد هو الذی ینصر. ناصر کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن، تو اس میں کہا جا رہا ہے پھر اپنے سوا جن کی مدد لینا چاہو وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. صرف یہ نہیں کہ جو گواہی دے آ کر، یہ نہیں ہے اصلاً مراد وہاں یہ نہیں لی گئی. اچھا لیکن اس کے ساتھ اس کی تطبیق کی گئی ہے اس کی یعنی یہ کہ وہ جو تحدی ہے وہ اس مکمل پیکج کی ہے، یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ بنانا اس طرح اہل فن بنانا ہے، پھر یہ کہ اس پہ گواہیاں بھی نہیں اصل میں نا وہ خود بخود من مثلی یا مثلی سے پتہ چل رہا ہے. یعنی اگر آپ یہ شہداء میں یہ معنی نہ بھی لینا، یہ نہیں کہا کہ ایک صورت گھڑ کے لے آؤ، بلکہ کیا کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بصورۃ من مثلہ. یعنی یہ مثلیت جو ہے اس جیسی ہونی چاہیے. بات ہے تو یہ مثلیت جو ہے وہ خود بخود طے ہوگی نا کہ مثلیت ہے کہ نہیں، وہ اہل فن ہی بتائیں. یعنی اس اگر وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم میں آپ گواہی دینے والا مراد نہ بھی لیں، گنجائش ہے اس کی مراد دینے کی، آپ صرف یہ کہیں مم مثلی. اور مم مثلی ہی آپ دیکھیں سورہ ہود میں کیا کیا مثلی فأتوا بصورۃ مثلی، وہاں یہ ہے نا مم مثلی ہی بھی نہیں. تو اس میں بھی بعض علماء نے بعض نے یہ فرق بیان کیا کہ مثلی ہی سے مراد ہے اس جیسی ہو، مم مثلی ہی سے مراد ہے اس جیسی نہ بھی ہو، دور دراز میں اس جیسی ہو. مم مثلی مم بعد وہ بھی نہیں. پھر دوسرا یہ کہ شہداءکم کی نوبت بھی نہیں آئی نا. یعنی مراد یہ کہ کوئی کرے یہ کام اور پھر کوئی کمیٹی بٹھائی جائے تو وہ فیصلہ کرے، تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. اصل مسئلہ تو یہ تھا، انہوں نے تو اس تحدی کا جواب نہیں دیا. بلکہ آگے بھی آیت آ رہی ہے کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اس کے بعد أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ. اس میں بھی یہی مضمون ہے. سر انہوں نے کوئی ایسی کوشش کی بنانے کی؟ کچھ روایات ایسی ہیں لیکن وہ بھی صحیح نہیں ہیں. مطلب صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، مشرکین مکہ. کچھ ادھر ادھر کے لوگوں نے بعد میں کوشش کی. تو یہ بھی جیسے دلیل ہے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے یہ کوشش کی تو پھر واقعتاً ہم عضو کا ہی بنیں گے. قرآن مجید کی تاثیر بہت زیادہ ہے. اصل میں ہم تو اب بیٹھے ہیں نا 1500 سال کے بعد، نہیں پتہ چل رہا، ابھی بھی فیل ہو جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں کچھ اور ہی کیفیت ہوگی، کچھ اور کیفیت ہوگی. تو لہذا یہ آیت بڑی اہم ہے کہ اذن یعنی ایسی صورت میں بھی لرتاب المبطلون. اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا اذن لرتاب الناس، یہ نہیں فرمایا اذن لرتاب المبطلون. نیچے فرماتے ہیں وما كنت تتلو من قبله من كتاب هذا احتجاج على ان القرآن من عند الله لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب ثم جاء بالقرآن. یعنی اس کے باوجود، ثم سے مراد ہے یہ استبعاد کے لیے آتا ہے نا، لم يكن يكتب ولا يقرب ومع ذلك جاء بالقرآن. فإن قيل ما فائدة قوله بيمينك،
فالجواب ان ذلك تأکید للکلام، یہ تاکید للکلام وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں رفع مجاز، یعنی جس کو بیان تقریر کہتے ہیں۔ وتصویر للمعنى المراد، یہ بھی بڑی زبردست ہے۔ تصویر للمعنى المراد کیا ہے؟ یہ بلاغی پہلو ہے اس کا کہ اگر آپ کہیں فلاں، دیکھیں میں یہ جملہ بولوں، اگر آپ کے سامنے احمد لکھتا ہے، احمد لکھتا ہے، اور ایک جملہ یہ بولوں کہ احمد اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے، کیا فرق ہے آپ کے خیال میں؟ ہے اس کا فرق؟ یہ ابھی میں رفع مجاز والی بات نہیں کر رہا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ جتنی تفصیل آپ بڑھا دیتے ہیں نا، ایسی تفاصیل کہ جو معنی کو مجرد نہیں بناتی بلکہ مشخص کر دیتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ لکھنا ہے کہ مجرد معنی ہو سکتا ہے آپ یہ معنی ذہن میں حاضر کر لیں اور آپ کو اور تفصیل نہ بھی آئیں، لیکن جب آپ کہیں کہ احمد میز پر بیٹھ کے لکھتا ہے، تصویر ذہن میں آ جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ مجرد لکھنے کا معنی ذہن میں نہیں آتا، بلکہ وہ جو معنی آپ بیان کر رہے ہیں وہ جیسے آپ کے سامنے ایک مجسد اور مشخص صورت میں آ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے مشخصات بھی بتانے شروع کر دی۔ یعنی خارج میں لکھنا نہیں ہوگا، خارج میں لکھنا ہمیشہ قلم کے ساتھ ہوگا، کرسی پہ بیٹھ کے ہوگا، میز کے اوپر ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اس کو کہتے ہیں تصویر المعنی۔ تو جب کہا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك كأنه تصوير للمعنى، أي تخيلوا أو تصوروا أيها المشركون، هل تتخيلون أو تتصورون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب بيمينه بيده الشريفة؟ تو سمجھ میں آ رہی نا معنی کیا ہے؟ وہ تصویر للمعنى المراد، تصویر کہتے ہیں اس کی جیسے یعنی اس کو تشخص کی حالت میں باہر دکھانا۔ التصویر الفنی للقرآن جو کتاب ہے سید قطب کی، وہ بھی بڑی عمدہ ہے کہ قرآن مجید میں جو واقعات ہیں اور اس طرح کی چیزیں، وہ اس میں جیسے فنی پہلو یہ کہ وہ صورت کو بھی حاضر کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو وَإِذْ يَرْفَعُ تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے وَإِذْ رَفَعَ، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، وَإِذْ رَفَعَ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، لیکن فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، تو اس میں بھی بہت سے معنی میں سے ایک اور بھی معنی ہے کہ اس میں استمرار کا مفہوم بھی ہے، وَإِذْ كَانَ يَرْفَعُ کے معنی میں آ گیا، لیکن ایک معنی تصویر المعنی کا بھی ہے۔ فوراً جب آپ کہتے ہیں نا جب وہ ابراہیم بنیادیں بلند کر رہے تھے، اس کے اندر فرق ہے معنی بنسبت اس کے کہ ابراہیم نے بنیادیں بلند کی، کر رہے تھے، اس میں فوری انسانی ذہن جو ہے نا وہ مجبور سا ہو جاتا ہے کہ وہ فوراً جیسے اس تخیل کو اپنے ذہن کے سامنے حاضر کرے۔ تو یہاں بھی وہی معنی وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اللہ اعلم۔ یعنی مشرکین مکہ کو تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ذہن میں تصور آ ہی نہیں سکے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کبھی فرض کر سکو 40 سالوں میں کہ وہ بیٹھ کے کچھ لکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ تصور آئے گا نہیں ان کے ذہنوں میں، کیونکہ کبھی اس کا مشاہدہ ہی نہیں ہوا۔ مطلقاً لکھنا پڑھنا سمجھ میں ہر ایک نہیں کہیں ما کان یقرأ ولا یکتب، اس میں وہ تصویر پیدا نہیں ہو سکتی مشرکین کے ذہن میں۔ جب کہا جائے ما کان یقرأ کتابا، کتاب بھی لیا ہے نا، اور ما کان یقرأ کتابا ولا کان یکتب بیدہ، تو اس میں فوراً تخیل میں یہ صورت حاضر ہوگی اور تخیل میں فوراً اس صورت کی نفی بھی ہو جائے گی، یہ تو کبھی نہیں ہوا۔ مجردات میں جو ہے نا وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، انسانی ذہن چونکہ محسوسات سے بہت زیادہ معلوف ہوتا ہے، تو محسوس شے کا انکار بھی فوراً کر دیتا ہے، محسوس شے کو قبول بھی فوراً کر لیتا ہے، کیونکہ محسوسات اس کے مشاہدے میں ہوتی ہیں۔ مجردات ہو سکتا ہے وہ قبول بھی کر لے اس مجرد شے کو کہ جس کا خارج میں وجود نہ ہو، یا دفع کر دے۔ ان نفوس کی بات کر رہا ہوں کہ جو مانوس ہے محسوسات کے ساتھ۔ تو تصویر معنی میں جیسے جو معنی پیش نظر ہے قبول کروانا یا اس کی نفی کروانا وہ زیادہ ابلغ درجے میں ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ اہم معنی ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ تصویر للمعنی المراد اذن لارتاب المبطلون۔ بہرحال انہوں نے جیسے وہ نہیں بتایا، لیکن انہوں نے بس مبطلون سے مراد کفار کہہ دیا، لیکن اللہ میاں اصل میں کفار نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو مبطلون کہہ رہے ہیں۔ المبطل اور المحق یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیحق اللہ الحق بکلماتہ ویبطل الباطل، جیسے دوسری جگہ پہ فرمایا۔ تو مبطل اصل میں ہے کسی شے کو باطل ثابت کرنے والا، اور محق ہے حق ثابت کرنے والا۔
تو لفظ مبتل کے اندر یہ مفہوم پہلے ہی موجود ہے کہ انہوں نے جیسے قصد کیا ہوا ہے کہ اس کو باطل قرار دینا ہے، انہیں دلیل ملتی، باقی لوگوں کو، سارے کفار کو نہ ملتی، لیکن انہوں نے مبتل کا جیسے ترجمہ کافر کیا. کہتے ہیں ای لو كنت تقرأ او تكتب لتطرق الشك الى الكفار، اگر آپ لکھتے پڑھتے تو کفار کی طرف شک جیسے راہ پکڑ لیتا، تطرق کہتے ہیں راہ پکڑنے. فکانوا یقولون لعلہ تعلم هذا الكتاب او قرأه، تو یہ کہہ دیتے شاید انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے، پڑھا ہے. وقیل وجہ الاحتجاج، کہتے ہیں دوسرا وجہ احتجاج یہ کہ سیاق و سباق میں بات یہود و نصارہ کی چل رہی ہے نا، ان کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ جو نبی آئیں گے وہ امی ہوں گے، تو انہیں بھی دلیل دی جا رہی ہے. وقیل وجہ الاحتجاج ان اہل الكتاب كانوا يجدون في كتبهم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم امی لا يقرأ ولا يكتب فلما جعله الله كذلك قامت عليهم الحجة، جب اللہ نے انہیں ایسا ہی بنایا تو حجت تمام ہو گئی. ولو كان يقرأ او يكتب لكان مخالفا للصفة التي وصفه الله بها عنده. ٹھیک، اگر بالفرض آپ لکھتے پڑھتے تو جو صفت اللہ نے انہیں بیان کی تھی، جو ان کے پاس موجود تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ صفت پھر آپ میں نہ پائی جاتی. ان کے ہاں تو صفت امی ہونے کی تھی. والمذہب الصحیح، کیونکہ اس میں بھی نا اختلاف ہے تھوڑا سا، آپ نے کبھی لکھنا سیکھا، پڑھنا صحیح کیا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقرأ قط ولا کتب، آپ نے نہ کبھی پڑھا ہے نہ کبھی لکھا ہے. وقال الباجی وغیرہ انہ کتب لظاہر حدیث الحدیبیہ، کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کتب رسول هذا ما كتبه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینہ وبینہ، تو کتبہ رسول اللہ، تو اس سے استدلال یہ کر لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس لکھا ہے، تو کہتے ہیں یہ استدلال ضعیف ہے. اگر کوئی اس سے یہ استدلال کرے کہ ان النبی کتب صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں وهذا القول ضعیف ضعیف، کیونکہ ہم بھی یہی کہیں گے نا کہ بھئی میں نے بادشاہ نے لکھ کے کتاب بھیجی، تو ضروری نہیں کہ بادشاہ نے لکھی ہو، اس کے وزیر نے لکھی ہو. تو اب پھر روایت بھی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کی صحت میں کہ آپ نے پوچھا کہ حضرت علی سے کہ کہاں لکھا ہوا ہے وہ کلمہ. کون؟ ایک تو کاتبین وحی ہے نا، ہاں حضرت علی، ہاں وہی ہے اصل میں کاتب، لیکن وہ اس لیے فرمایا نا لظاہر حدیث الحدیبیہ، یعنی ظاہر آپ کہتے ہیں لفظ کو اپنے ظاہر پہ معمول کیا جائے تو وہ کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اسی لیے ضعیف قول کہا نا اسے، کہ واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود نہیں لکھا، واللہ اعلم. بل ہوا، اب دیکھیں یہ بل میں جو اضراب ہے وہ اصل میں کیا ہے کہ اذا كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يكتب ولا يقرأ فكيف عرف كل هذا ومن أين تلقى القرآن، تو فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اس کے بارے میں نا ہوا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، پھر اس میں اختلاف ہوا. مشہور قول یہ ہے کہ الضمیر یرجع الی القرآن، یعنی القرآن لم یستفدہ النبی، آپ نے اس کا استفادہ نہیں کیا، لا من التوراۃ ولا من الانجیل ولا من الکتب السابقہ، بلکہ قرآن مجید تو روشن نشانیوں پر مشتمل ہے. ہوا آیات بینات، اچھا یہ آیات بینات کتابی شکل میں آپ کو دی گئی ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام یا غیر انبیاء کو دی گئی، یا آپ نے لکھ کر لوگوں کو پہنچائی ہیں؟ پہلے تو بتایا ولا تخطہ بیمینک، تو اب یہ قرآن کیسے آگے منتقل ہو رہا ہے، یعنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یکتب، تو پھر یہ قرآن مجید کہاں پایا جاتا ہے، یعنی اصلا قرآن مجید کا حقیقی محل کدھر ہے؟ تو فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. تو یہ بھی وہ ان آیات میں سے ہے کہ جو اہل علم کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے، اور یہاں سے علماء جو تعلیم اور تعلم کے آداب اور اس کی کتابوں میں بھی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حقیقی علم کا محل صدر ہوتا ہے نہ کہ کتاب، یعنی جو کتاب میں ہے وہ کتاب میں ہے، وہ کتاب میں رہے گا، اور اس کتاب کا بڑا فائدہ ہے، کتاب سے استفادہ ہوتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن محل العلم ہوا صدور اہل العلم. تو محل القرآن، اسی لیے قرآن مجید میں کتابت پر حقیقی انحصار نہیں تھا، بلکہ قراء کے ہاں بھی سند ہوا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک.
اور ابھی بھی اسنادی پائی جاتی حدیث میں بھی حقیقی اعتماد کتابت پر نہیں تھا. جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ لکھی نہیں گئی، حالانکہ لکھی گئی ہیں اس زمانے میں بھی، لیکن بالفرض نہ بھی لکھی گئی ہوں تو اصلاً اعتماد لکھنے پہ نہیں تھا. تو قرآن مجید بھی فی صدور، تو لکھا کیوں گیا؟ اگرچہ آپ صلی کے زمانے میں بھی لوگ لکھتے تھے پورا، لیکن آپ نے خود اہتمام فرما کے تھوڑی لکھوایا تھا کہ جلدی سے لکھو. لوگ لکھتے تھے حفظ کرنے کے لیے. حقیقی اہتمام ہوا ہے جب اہل علم جن کے سینوں میں قرآن ہے ان کی قلت ہونا شروع ہوئی. آپ جانتے ہیں جنگ یمامہ میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو جب اس پر غور و فکر کیا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حفاظ بڑے پیمانے پر شہید ہو رہے ہیں. تو صدور اہل علم، لیکن اس کے بعد بھی اعتماد جو ہے وہ تو جیسے حفاظ پہ ہی ہے. ہاں اسی پر ہے، لیکن کتابت کے ذریعے اب جیسے تقیید ہو گئی، قید العلم بالکتاب، تقیید ہو گئی. ہاں اس لیے کہ وہ جیسے مطلقاً انسانوں کی بات ہو رہی ہے، اس میں علماء نے کہا یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، تو انسان بحیثیت عمومی ہے، وہاں خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے. خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اس میں علماء نے کہا کہ جو علوم ہیں وہ جیسے عمومی طور پہ ان میں تقیید اور انتقال قلم کے ذریعے ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر قلم نہ ہو تو علوم میں جو توسع ہے وہ نہیں ہو سکتا. کچھ اہل علم رہیں گے، وہ ایک ایلیٹسٹ قسم کی لوگ موجود رہیں گے جہاں علم رہے گا اور ان میں منتقل ہوتا چلے. جیسے آپ کہیں کبھی جیسے پپائیت میں تھا، اس کے فوائد بھی ہو سکتے ہیں بہت سارے، لیکن جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علوم کے نقل اور علوم کی ترویج اور علوم کی اشاعت اور علوم کی حفاظت، جیسے فرمایا قید العلم بالکتابہ، اس میں قلم کو سبب بنایا ہے، الذی علم بالقلم. اور پھر بعض نے کہا کہ علم بالقلم سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کتابت سکھائی ہے. یعنی وہ ایک تو ہے نا کہ علم بالقلم کے قلم کے ذریعے علوم، ایک یہ ہے کہ میں قلم یوز کرنا سکھایا کہ کتابت کیسے کرنی ہے. تو یہ کتابت جو ہے جس طرح علمہ البیان ہے، الرحمن خلق الانسان علمہ الرحمن خلق الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو وہاں علمہ البیان میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد دیے گئے ہیں بہت سے علماء کی طرف سے، مطلب سلف سے بھی یہ تفسیر مروی ہے کہ الانسان سے مراد، لیکن وہاں بیان آ گیا علمہ البیان. بریلویوں کی تفسیر اس میں یہ ہے کہ علمہ البیان علم ما کان و ما یکون. یہ بھی سلف سے ثابت ہے، یعنی علم ما کان و علم ما یکون، یعنی تفسیر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا گیا ما کان و ما یکون، جو پرانے علوم بھی دیے گئے اور آنے والے، اس میں کوئی شک نہیں. تو وہ جیسے میں بتا رہا ہوں انسانوں کی فضیلت ہے، قلم لکھنا پڑھنا آنا اور لکھنا اور قلم یوز کرنا، جس مطلب ہے قلم کی بڑی اہمیت ہے. یہ کی بورڈ وغیرہ نہیں ٹھیک لگ رہا ہے، قلم استعمال کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ کہے کہ قلم سے مراد محض ادات ہے، تو جو بھی اس کام کے لیے ہو جائے، لیکن قلم ایک الگ شے ہے. جب آپ لکھتے ہیں اور سارا کچھ ہاتھ میں پکڑ کے تو اس کا الگ فائدہ ہوتا ہے. تو وہ انسانوں کے لیے فضیلت ہے، لیکن انسانوں کے لیے بہت سی چیزیں فضیلت ہو سکتی ہیں جو ان کے کمل حضرات ہیں، کاملین ہیں، ان کے لیے وہ فضیلت نہ ہو. قلم کو ریپلیس صرف کسی نے کیا؟ کس نے؟ پچھلے سارے عرصے میں ہاں کوئی اور ریپلیسمنٹ نہیں ہے. پچھلے سارے عرصے میں انسانیت میں بھی کوئی ریپلیسمنٹ اصل میں نہیں تھی. چیزیں بہت سلولی موو کر رہی تھیں اور ان میں ایک فطری ارتقاء اگر کوئی شے ہے تو وہی ہو رہا تھا کہ آہستہ آہستہ کچھ چیزوں میں بہتری آ رہی تھی بہت سلو موشن میں. وہ تو پھر ایکسپلوژن تو پچھلے 200-300 سالوں میں ہوا، لیکن اس 200-300 سالوں والا ایکسپلوژن جو ہے وہ پچھلے 8-10-15-20 سالوں میں وہ ساری شاید وہ بھی کراس کر گیا. یعنی جتنا 300 سالوں میں تھا وہ بھی اب 10 سالوں پہ ہو گیا، 5 سالوں میں ہو گیا، یا 5-6 سالوں میں تو وہ کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یفشو القلم ویکثر الجہل. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قلم پھیل جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. اب آپ نے دیکھا دو چیزوں کو کیسے جمع کیا. قلم پھیلنے سے تو لگ رہا ہے کہ قلم تو سبب کتابت ہے اور سبب علم ہے اور تقید علم ہے، تو اس کے پھیلنے کے نتیجے میں علم کا پھیلنا ضروری ہونا چاہیے تھا. تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا. تو ہمارے استاد جو ہیں حافظ عبداللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ
وہ پرانے زمانے میں فرماتے تھے، اب تو ہر وقت لوگ لکھے چلے جا رہے ہیں فیس بک وغیرہ پہ کہ بھئی آپ چلے جائیں کسی لائبریری میں تو کتنے میگزینز ہیں جو آئے چلے جا رہے ہیں، ہفتہ وار، مہینے کے، سہ ماہی، لکھے چلے جا رہے ہیں لوگ، کتابیں بھرمار ہے کتابوں کی. اب ایکسپو میں 2 دفعہ گیا بغیر کتاب لیے، الحمدللہ وہاں سے نکل آیا. یہ میں نے اس دفعہ ریکارڈ قائم کیا، یعنی میں 2 دفعہ وہاں گیا ہوں اور پھر آ کے کوئی کتاب نہیں خریدی الحمدللہ. ہے اس دفعہ کی بات کر رہا ہوں، وہاں بھی گیا. ہاں مکتبوں میں سارا گیا، قیمتیں بھی پوچھی کتابوں کی، مختلف چیزوں کی، لیکن کتاب خریدی کوئی نہیں. خیر میں بتا ہی رہا ہوں کہ اب آپ جب کتابوں کا بھرمار، اب ریڈنگس پہ چلے جائیں نا، وہ جو اسٹال لگا ہوتا ہے ایکسپو پہ، بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں اتنی کتابیں اور یہ اور وہ، ہر موضوع پہ، اور لوگ لکھے چلے جا رہے ہیں، نئے ایڈیشنز ہیں، پرانے ہیں، اور کتابیں. ابھی تو ہمارے یہاں چھوٹا ایکسپو ہوتا ہے، کسی بڑے ایکسپو پہ دنیا میں کہیں چلے جائیں تو وہاں جا کے انسان کا دماغ جو ہے وہ گھوم جائے گا. تو اتنا لکھا، لیکن یہ سب کچھ لکھنے کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ حقیقی علم میں مستقل زوال ہی ہے. وہاں بچے بھی آ رہے ہیں، وہ پڑھ بھی رہے ہیں، یہ بھی خریدنا ہے، وہ بھی خریدنا ہے، اور یہ بھی، اور لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے انڈیا. وہ غلام سے ہی پیدا ہو رہے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں نہیں کسی کے اندر. اور بالکل جیسے تو واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بالکل اب سامنے نظر آتی ہے، ان من اشراط الساعۃ ان یفشو القلم اور ویکثر الجہل، جہالت عام ہو جائے گی. پھر یہ کہ قلم کا استعمال اصل میں تھا کہ کلمات جو تھے نا وہ بہت زیادہ، آپ مشرکین مکہ کے ہاں بھی چلے جائیں تو ان کے ہاں جو کلمہ ہے نا وہ ایک وزن رکھتا تھا. وزن رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کو زبان دے دی ہے، بات کہہ دی ہے، لکھ دیا ہے تو پھر تو وہ بہت ہی زیادہ ہو جاتا تھا. یعنی ایک ہے لکھ دینا، ایک ہے میں روزمرہ بات کر رہا ہوں تو اس میں کئی دفعہ کیجول گفتگو بھی ہو جاتی ہے اور آگے پیچھے بھی انسان، لیکن لکھ کے بات کرنا یہ تو مطلب اس میں کوئی 2 نمبری نہیں ہو سکتی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس میں بھی مستقل بس محض پیسہ کمانا ہے. اب ایک بچے سے بات ہو رہی تھی، یوٹیوب چینل اس نے بنایا کہ بھئی لوگ اس طرح سے، اب بندہ بول رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ جو میں بول رہا ہوں وہ خود جھوٹ ہے، یعنی وہ جھوٹ ہے. تو اب کلمے کی کوئی حیثیت ہی نہیں، مطلب ایک کلمہ بھی آپ منہ سے نکالتے ہیں تو ہمارے تصور کے مطابق تو اس کی پکڑ ہو جائے گی. ہاں اس کی پکڑ ہوگی، وہ چاہے فیس بک پہ نکالا ہے، چاہے وہ یوٹیوب پہ نکالا ہے، یا پتہ نہیں کہیں اور جا کے نکالا ہے، ہر جگہ وہ پوچھا جائے گا کہ اس کا کیا موقع. یہ نہیں کہہ سکتا کہ یوٹیوب پہ تو سب جھوٹ بولتے ہوں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو جو کلمہ منہ سے نکالا ہے اس کی پکڑ ہوگی. لیکن اب کوئی ہے ہی نہیں کہ بھئی جو بھی بات ہے، چیٹ جی پی ٹی سے کہا کہ بھئی فلاں موضوع پر نہ ذرا کنٹروورشل اس آدمی کو بنا کے ایک سٹوری پیش کر دو، پڑھ دی وہاں جائے. یوٹیوب پہ تو لوگ ہیں وہ کیا بات ہے، کوئی نئی تحقیق سامنے ہے اور اس کے شروع میں یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے ابھی تک آپ کو سچ معلوم نہیں ہوا لیکن میں آپ کو سچ بتا وہ سب. لیکن لوگوں کو بھی ایسا پتہ چل جائے گا کہ یہ چیٹ جی پی ٹی ہے جو سچ بتا رہا ہے سب کو. کیونکہ آپ کوئی بھی شخص اس کو دینا، آپ نے پرومپٹ ہی دینی ہے، اس کو خاص طرح بتا دیں کہ بھئی اس طریقے پر اس شخصیت کے بارے میں کچھ حقائق میں ایسی چیزیں تلاش کر کے اس کو کنٹروورشل بنا کے ایک کہانی، ذرا مجھے ایک اسکرپٹ دے دو جو میں نے بولنا ہے، تو آپ کو دے دے گا بہت اچھے طریقے پہ، آپ بول دیں گے. تو یہ ہو رہا ہے. تو کلمات کی کوئی اہمیت نہیں، کتابت کی کوئی اہمیت نہیں رہی، سب جہالت کے ساتھ ہو رہا ہے. ان من اشراط. تو اسی طرح آپ نے فرمایا تھا نا کہ اشراط ساعت میں کیا ہے کہ بھئی یکذب الانسان کذبۃ فتنتشر فی الآفاق. ایک آدمی ایک جھوٹ بولے گا اور آفاق میں پھیل جائے گا. تو آفاق میں پھیلنے کی جو صورت اب سامنے ہے وہ آپ دیکھیں. کلمات بہت زیادہ جہنم میں لوگوں کو پہنچانے والی ہے، کلمات ہی ہیں سارے کے سارے. یعنی ان دی اینڈ جو فیس بک پہ چل رہے ہیں وہاں کوئی اخلاقیات بھی نہیں ہوتی، نہ یوٹیوب پہ کہیں ہوتی ہیں، غصے میں آ کے جو مرضی الٹا سیدھا بک دو اور سب کچھ ہے. اور کلمات ہی ہیں جو کیا ہو گئے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. اب یہ حصائد السن کتنے بڑھ گئے، سوچنے کی بات. یہ ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی وجہ سے وہ حصائد السن بڑھتے ہی چلے گئے. تو اہم بات ہے. تو اصل میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علم جو ہے نا، اوت العلم اور یہ آیات بینات، اس کا حقیقی محل صدر ہی ہوتا ہے. یہ صدر ہے، وہ نہیں ہے، کتاب بھی نہیں ہے. کتاب فائدہ مند ہے لیکن حقیقی علم صدور میں ہوتا ہے. صدور الاحرار قبور الاسرار. یوٹیوب پہ کسی نے جھوٹ بول دیا، ہاں تو دیکھو وہ پھیل جاتا ہے. چیٹ جی پی ٹی نے اس سے ڈیٹا لے لیا، تو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. صدقہ جاریہ تو ویسے ہی چیٹ جی پی ٹی نہ بھی لے تو بن گئے کیونکہ یوٹیوب پہ تو انتشار تو اسے حاصل ہو ہی جائے گا اصل میں. تو
لیکن آپ دیکھیں کہ کلمات میں کوئی وزن نہیں رہا. یہ بہت ہمیشہ سے انسان مطلب ہر معاشرے میں یہ ایک صفت کے طور پہ تھی کہ انسان جو بولتا ہے وہ ایک وزن رکھتا ہے، اور جو انسان لکھتا ہے وہ ایک وزن رکھتا ہے. اب اس کا کوئی وزن نہیں ہے کسی بھی شے کا، جو انسان بول رہا ہے اور جو انسان لکھ رہا ہے. تو یہ اہم بات ہے کہ آیات، پہلی تفسیر یہ ہے ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ ہوا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ قرآن مجید کی طرف. دوسری رائے یہ ہے کہ ہوا کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، اور صدور الذین اوتوا العلم سے مراد ہے علماء اہل کتاب. اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً مجازاً انہیں کیا کہا گیا؟ آیات بینات. آیات بینات سے مراد ان کی واضح نشانیاں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں موجود ہیں، جو آپ کو پہچانتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم لہذا وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. ٹھیک ہے، تو ہوا قرآن کی طرف بھی جا سکتا ہے. اچھا، ہوا قرآن کی طرف جائے اور مراد حاضرین ہو تو اس سے مراد صحابہ ہیں، اور صحابہ کی فضیلت بھی بیان کی جاتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ قرآن کی طرف ہی ضمیر جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے، اور مراد صدور الذین اوتوا العلم سے علماء اہل کتاب. نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. وہی بات پہلے کافرون کہا تھا، اب فرمایا ہماری آیات سے جہود نہیں برتتے مگر ظالم. الذین یظلمون الحق ویظلمون انفسهم ویضعون الاشیاء فی غیر موضعها، جو ظلم کی تعریف ہے. اس کے بعد دیکھیے بات چل رہی تھی نا قرآن مجید ہی کی، اصل میں فضیلت جو سب آ رہی نا، بل ہوا آیات بینات اور وما کنت تتلو، اس سے ما قبل بھی کیا تھا؟ وکذالک انزلنا الیک الکتاب. بات واضح. تو اب قرآن ہی کا بیان آگے چل رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں اس سیاق میں اچانک ان کا مطالبہ نقل کیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نشانیاں کیوں نہیں آتی، اور بتایا جائے گا کہ یہ نشانی کافی نہیں ہے. یعنی اب سیاق اسی طرف جا رہا تھا نا، قرآن مجید کی عظمت کی طرف. تو فرمایا وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، اس کی قرأت آیات من ربی ہی بھی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نہیں اتری. پہلا جواب یہ دیا گیا قل، کیونکہ وہ جن نشانیوں کو چاہ رہے ہیں وہ کچھ ان کے تجویز کردہ معجزے ہیں. یہ نہیں کہ حسی معجزے، صرف حسی معجزے بھی دکھائے گئے ہیں لیکن ان کے تجویز کردہ حسی معجزے. تو پہلا جواب تو یہی ہے کہ یہ آپ کا اختیار نہیں ہے. قل انما الآیات عند اللہ، یعنی انما الآیات عند اللہ سے مراد کہا کہ یہاں عندیت جو ہے وہ ملکیت کے معنی میں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں سارے معجزات. اور میں کیا ہوں؟ انما وانما انا نذیر مبین. انا لا املک، لا اتصرف فی الکون، لا استطيع ان اظہر الآیۃ من عندی من تلقاء نفسی. بات واضح ہے نا، انما انا نذیر مبین. اس کے بعد دیکھیے اللہ کی طرف سے آیا اولم یکفیہم، یعنی پھر اشارہ کیا تھا کہ ما قبل جو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم ہے، اور ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور آپ کی زبان مبارک سے یہ علوم ظاہر ہو رہے ہیں، تو یہ کیا کافی نہیں ہے؟ اولم یکفیہم. ٹھیک، کیا یہ بات یعنی اوا میں بھی اصل میں عطف ہے نا، علماء نے کہا یعنی بعد ان عرفوا کل هذا، یعنی ثبتت علیہم الحجۃ بان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یکتب ولا یقرب وهم شاہدوا الاربعین سنہ من عمرہ ثم شاہدوا من تأثیر القرآن، و تحدی بھی واقع ہوئی، سب کچھ ہے. تو یہ سب ہونے کے بعد یعنی اولم یکفیہم، ان سب چیزوں پر عطف ہے. اولم یکفیہم، تو کیا ان کے لیے کافی نہیں؟ یکفیہم کا فاعل کیا ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب. یہ جو پورا جملہ ہے کہ کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا جو انا ہے، انا نہیں، انا حروف مصدریہ میں سے ہوتا ہے، یعنی انا انزلنا. آپ اس کو مصدر مؤول بنا سکتے ہیں، جیسے ان ہے اسی طرح انا بھی ہے. تو آپ کہیں گے اولم یکفیہم انزالنا علیک الکتاب، یعنی کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پر کتاب اتار دی ہے، سوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے کتاب اتاری ہے جو پڑھی ان پر جاتی ہے. یتلا علیہم. دیکھیں اس میں بھی اعجاز کے دو پہلو بیان کیے نا. ایک پہلو یہ تھا کہ آپ پر اتری ہے، اس میں اعجاز بڑھ گیا ہے، اس لیے صرف اعجاز
مطلب اعجاز کا سبب یہ نہیں ہے، اعجاز کی تاکید کا سبب یہ ہے کہ آپ پر اتری. کیوں؟ وہ پہلے بتا دی. ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پر اترے یا نہ اترے، یتلا علیہم، ان پر بھی پڑھی جاتی ہے. تو ان کے لیے خود معجزہ ہے کہ وہ سنتے ہیں اسے، تلاوت ان پر کی جاتی ہے، آیات پڑھی جاتی ہے، اور آپ اس سے ماقبل ما کنت تتلو، آپ تو کچھ نہیں پڑھتے تھے. تو بہرحال یہ اس آیت کا سیاق ہے جو بالکل واضح ہے. باقی وہ پرویز صاحب یا کسی اور کے الٹے سیدھے جو استدلالات ہیں اس آیت سے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ بھئی حدیث کی کیا ضرورت ہے، قرآن کافی نہیں. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، تو آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نہ یہ بات چل رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں احکام کا مصدر حدیث بھی ہوتا ہے. مشرکین مکہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، ابو جہل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث بھی ہم مانیں گے. وہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث نہیں ماننی، قرآن کافی نہیں ہے تمہارے. عجیب سی بات. وہ کہہ رہے ہیں نشانیاں کیوں نہیں اترتی. تو اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں اولم یکفہم انا انزلنا، تو وہ بھی انزال کی بات کر رہے تھے نا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ لولا انزل علیہ آیات من ربہ. آپ نے فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا، کیا یہ بات کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ ہم نے اتارا؟ تو اس آیت کا اس موضوع سے کوئی دور دراز کا بھی تعلق نہیں، لیکن بہرحال کہنے والے کہہ دیتے. تو فرمایا ان فی ذلک لرحمۃ وذکری، یعنی ان فی ذلک سے مراد ہے ان فی انزال الکتاب علیک وتلاوتہ علیہم لرحمۃ وذکری، قرآن مجید کا آپ پر اترنا اور کیا ہے ان پر پڑھا جانا، اس میں رحمت ہے، رحمت ہے. وذکری، اور ذکر جو ہے وہ اس میں مصدر ہے نا، ذکر کے معنی میں ذکر. وذکری، اور جیسے یاد دہانی ہے، لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے. کس شے میں یاد دہانی ہے؟ فی التلاوہ، یعنی تلاوت میں جیسے دوسروں پر اتمام حجت ہو رہی ہے تو اہل ایمان تو ایمان لا چکے ہیں نا، تو فی التلاوہ ان کے لیے کیا ہے؟ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تو ذکریٰ لقوم یؤمنون. اس کے بعد فرمایا کہ یہ مانے یا نہ مانے، قل کفیٰ باللہ بینی وبینکم شہیدا. ٹھیک، تو کفیٰ باللہ یہ بعض زائدہ ہوتا ہے، اصل میں کفیٰ کا فاعل ہے لیکن تاکید کے لیے آتا ہے. یعنی یوں بھی کہا جا سکتا ہے کفی اللہ بینی وبینکم شہیدا، لیکن کفیٰ باللہ بینی وبینکم شہیدا تمییز ہے. اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے. هو الذی یشہد بان القرآن حق، وہ گواہی دیتا ہے کہ قرآن حق ہے. یعلم ما فی السماء، اور اس کی گواہی علم سے پھوٹتی ہے، یعنی یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل، وہ لوگ جو ایمان باطل پر لائے. باطل سے مراد علماء نے یہاں لیا کہ وہ شے جو موجود نہیں ہے، حق نہیں ہے. باطل کئی دفعہ بے مقصد شے کو بھی کہتے ہیں، باطل کئی دفعہ عدم کو بھی کہتے ہیں. تو مطلب یہ کس پر ایمان لائے؟ بعض نے کہا کہ اپنے معبودوں پر ایمان لائے، تو پیچھے ہم اسی صورت میں پڑھ چکے ہیں نا. ایک معنی کہ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ کے سوا یہ تو کسی شے کو پکارتے ہیں ہی نہیں، کیونکہ جن کو وہ پکار رہے ہیں ان کا حقیقت میں وجود نہیں. تو والذین آمنوا بالباطل، یا مراد کیا ہے؟ القرآن حق من عند اللہ، اور باطل کیا ہے جس پر یہ ایمان لائے ہوئے ہیں کہ ان القرآن من صنع محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو الباطل. تو والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، لیکن چونکہ کفروا باللہ آ رہا ہے لہذا آمنوا بالباطل میں زیادہ قرین قیاس آلہہ معبودہ جو جن کی وہ عبادت کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون. نیچے فرماتے ہیں اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، المعنی کیف یطلبون آیۃ والقرآن الکریم اعظم الآیات واوضحها دلالۃ یا دلالۃ علی صحۃ النبوۃ. ٹھیک ہے، فہل اکتفوا به عن طلب الآیات، تو پھر اچھا نہیں تھا، حلہ جو ہے تحجیز کے لیے کہ پھر یہ اسی پر اکتفا کیوں نہیں کرتے؟ عن طلب الآیات. قل کفیٰ باللہ ذکرہ معناہ، ذکرہ ہے ذکر، ہاں ٹھیک ہے، ذکر معناہ، یہاں ہو بھی لگایا، ذکر معناہ فی الرعد وفی الانعام، ہو نہیں ہے. ٹھیک، صدق اللہ العظیم. یہ اول لوگ تو آج کل رہ گئے. سر عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی وہ حافظین تھے اس کے قرآن کے؟ اللہ عالم.
لیکن وہ جیسے حضرت ورقہ ابن نوفل کے بارے میں کہا ہے یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی ہے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ حافظ تھے کہ نہیں۔ جیسے آج کل کے حالات میں یہ دلیل زیادہ ہمارے لیے اسٹرانگ لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، پھر بھی کتنے لوگ ان سے آئے بظاہر کمپیئر ٹو وہ جو ہے دلیل قرآن میں تھی کہ جیسے آپ قرآن اور لکھتے ہیں۔ اصل میں یہ دلیل قطعی نہیں بنے گی، محض یہ دلیل اگر چیلنج کے ساتھ نہ ہو، یعنی مثال کے طور پہ اگر قرآن مجید یہ کہے کہ چیلنج تو نہیں ہے قرآن کے ذریعے معجزہ اس معنی میں کہ کوئی اور نہیں لا سکتا، لیکن اس میں وجہ اعجاز یہ ہے کہ ایک وہ شخص لے کر آیا جس نے دنیا میں تعلیم حاصل نہیں کی، اس میں استبعاد تو ہے، استبعاد تو ہے، لیکن شاید یہ معجزہ نہ ہو۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص بہت جینیس ہو سکتا ہے، بہت زیادہ، اس نے دنیا میں دانو تلمس کسی کے سامنے طے نہیں کیا، لیکن وہ غور و فکر اور مراقبہ اور یہ سب کچھ کر کے بہت سے علوم پیدا کر کے دکھایا نہیں۔ پھر اس میں قطعیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب کہا جائے کہ ہاں ایک شخص جس نے کسی کے سامنے دانو تلمس طے نہیں کیا اور اس نے یہ علوم پیدا کر کے دکھائے اور چیلنج ہے کہ کوئی اور کر کے دکھا دے، اب یہ اصل میں قطعیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔